ریئل سائٹ میڈیا میں خوش آمدید ناظرین، افغانستان میں طالبان حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد خطے کا امن شدید خطرات سے دوچار ہو چکا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر پڑوسی ممالک بھی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، جبکہ افغانستان کے اپنے شہری طالبان حکومت کی ناکام اور غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کا براہ راست نشانہ بن رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ، جس میں افغانستان کے عوام کو بنیادی صحت کی سہولیات سے محروم رکھنے والی تلخ حقیقت اور انسانی المیے کی سنگین تصویر پیش کی گئی ہے۔ افغانستان میں بازاروں میں کھلے عام جعلی دوائیاں بک رہی ہیں اور صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ پاکستان سے دوائیوں کی سپلائی ختم ہونے کے بعد وہاں لوگ اکثر جعلی اور سستی دوائیاں خرید لیتے ہیں، جن سے مریضوں کی موت واقع ہو رہی ہے۔ افغانستان میں صحت کا نظام پہلے سے ہی کمزور ہے اور اب طالبان حکومت کے لیے صورتحال پر قابو پانا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ افغانستان کے پاس اب کیا راستہ بچا ہے؟ کابل کے سردار داؤد خان اسپتال میں ڈاکٹر عبد المجید کی جان بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے پھیپھڑے 80% تک متاثر ہو چکے ہیں۔ جو بیماری ایک عام انفیکشن سے شروع ہوئی تھی وہ جان لیوا بن گئی اور ڈاکٹر بھی حیران ہیں۔ ان کا ایکس رے بہت تشویشناک حالت دکھا رہا تھا۔ طبی اصطلاح میں ہم اسے ڈرٹی لنگز یا گندے پھیپھڑے کہتے ہیں۔ ایسے وقت میں مریض کی حالت بہت نازک ہو جاتی ہے۔ جب انہیں ہمارے پاس لایا گیا تو ان کی جان کو شدید خطرہ تھا۔ 8 ماہ تک مجید کا علاج ہوتا رہا۔ تشخیص درست تھی، دوائیں بھی صحیح تجویز کی گئیں، مگر اثر نہیں ہوا۔ مزید تحقیق پر ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا، دوائیں جعلی تھیں۔ یہ دیکھیں، جعلی دوا حل نہیں ہوتی، یہ ذرات جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ افغان منڈیوں میں جعلی ادویات آدھی قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ خریدنا آسان مگر اثر مہلک۔ جعلی ادویات ظاہری طور پر اصل جیسی دکھائی دیتی ہیں، مگر اندر سے یہ صرف رنگین پانی ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں دوائی کی نوعیت ہی ان کی حقیقت ظاہر کرتی ہے۔ نقلی یا کم معیار والی دوا میں رنگ مختلف ہوتا ہے۔ یہ سبز ہے مگر نیلی سبز دکھائی دیتی ہے۔ اصل دوا میں حرف آر اور اس نشان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، جبکہ نقلی دوا میں یہ دونوں آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ میں غزنی صوبے کی طرف جا رہا ہوں، جو کابل سے تقریباً 130 میل جنوب میں ہے۔ میں ایک خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات کروں گا جن کا کہنا ہے کہ وہ جعلی دوا استعمال کرنے کے بعد انتقال کر گئی۔ جیسے ہی ڈرپ ان کے جسم میں لگائی گئی وہ فوراً کانپنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا سردی لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھ سکیں اور پھر انہیں الٹی آ گئی۔ کابل فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صوبوں بھر میں انسپیکشن ٹیمیں سرگرم ہیں۔ ان کے پاس مناسب ٹرانسپورٹ ہے، وہ صوبوں، اضلاع، حتیٰ کہ دیہات تک جاتے ہیں اور جعلی، اسمگل شدہ اور غیر مجاز ادویات ضبط کرتے ہیں۔ لیکن کروڑوں کی اس منڈی میں یہ نگرانی بھی سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ ہم حکومتی انسپیکشن ٹیم کے ساتھ تھے جو ادویات کے معیار پر نظر رکھتی ہے۔ یہاں انہیں جعلی دوائیں تو نہیں لیکن ایکسپائرڈ یعنی کہ میعاد ختم ہونے والی ادویات ضرور برآمد ہوئیں۔